الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ آیت میں یہود کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور تورات کو پس پش ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، تو پھر وہ پیروی کس کی کرنے لگے کہ جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصولوں میں سے اصول ہے کہ جب کوئی ٹیڑھا بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ حق سے دور کر دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ صف آیت نمبر 5 میں بھی ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ اسی طرح کئی اور مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ تو یہود تورات کو جب انہوں نے چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، تو اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ شیاطین کے پیچھے لگ گئے۔ ہر سرکش حد سے بڑھنے والے کو شیطان کہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا حیوانات میں سے ہو، جیسا کہ سورۃ انعام آیت نمبر 112 میں ہے، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الکلب الاسود شیطان، یہ جو کالا کتا ہے یہ بھی شیطان ہے۔ تو بہرحال سرکشی کی وجہ سے یہ الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ذکر کی، ایک تو ان کی پیروی کی بات کی کہ وہ اس چیز کے پیرو بن گئے کہ جو شیاطین پڑھتے تھے۔ دوسرا ان کا یہ جو نظریہ تھا، باطل نظریہ، اس کا رد کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ جادو کیا تھا، وہ جادوگر تھے، ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے۔ تو یہود اس جادو کے علم کے پیچھے لگ گئے، اسی طرح اس چیز کے بھی پیچھے لگے جو ہاروت اور ماروت پہ اتری تھی، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں کریں گے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وضاحت پیش کر دی کہ انہوں نے یہ کفری عمل نہیں کیا۔ تو ان کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی اور مواقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سورہ نمل آیت نمبر 15 میں، اور اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا۔ تو یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ شان بخشی تھی۔ تو یہود انبیاء کے جیسا کہ دشمن پہلے بھی رہے ہیں، اب تک اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، بلکہ یہ جو موجودہ بائبل ہے، جس کو کلام مقدس کہتے ہیں یا کتاب مقدس کہتے ہیں، اس میں جو عہد نامہ قدیم ہے، دو بنیادی عہد نامے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم ہے اور ایک عہد نامہ جدید ہے۔ عہد نامہ قدیم میں تورات اور دیگر جو صحیفے وغیرہ، اور عہد نامہ جدید میں انجیل وغیرہ کو ذکر کیا گیا ہے، مختلف اور بھی چیزیں ہیں۔ بہرحال جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں جو ملوک کتاب ہے، اس کا باب نمبر 11 ہے، اور اس کی جو آیت نمبر ہے 5، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے 1 نمبر آیت سے لے کر 5 تک ان کے حوالے سے بات کی، مختلف ان کی طرف چیزیں منسوب کر دیں۔
ایک بات انہوں نے یہ بھی ذکر کی کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ بت ملکوم کی پرستش کی تھی، حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے کفر یا کاموں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی افواہ سے ہمیں محفوظ رکھے اور انبیاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جو جادو تھا یہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے سے ہی چلتا آ رہا تھا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، جیسا کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، اور اس حوالے سے کئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ملتے ہیں، تو ان کے بطلان کے لیے ان کو اس طرح کے معجزات عطا کیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے بہت مدت پہلے آئے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں، "الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ"۔ اس سے آگے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ تو یہ داود علیہ السلام وہی ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، تو ان کے بعد سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو تو پہلے تھا، بلکہ یہ تو صالح علیہ السلام کے دور میں بھی تھا۔ تو صالح علیہ السلام ابراہیم سے بھی پہلے آئے ہیں علیہ السلام۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا تو قوم نے جواب میں یہ کہا تھا، سورہ شعراء آیت نمبر 153 میں ہے، قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ تو مسحرین میں سے ہے، یعنی جن پر جادو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ زاریات آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں، کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، جو بھی رسول آتا تھا تو وہ قوم والے اس کو ساحر یعنی جادوگر کہہ دیتے تھے یا مجنون کہہ دیتے تھے۔ تو یہ بہرحال جادو کا کام کفریہ ہے، سابقہ اقوام میں بھی رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا تھا، جس وجہ سے کئی دنیاوی چیزیں کچھ متاثر ہوئی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5766 میں ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں 2179 نمبر روایت میں یہ چیز موجود ہے۔ بہرحال یہ جو کفریہ اعمال ہیں، ایک تو ان سے بچنا لازمی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو سلیمان علیہ السلام کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہ خود بھی پڑھیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور یہود نے جو مکاریاں انبیاء کے حوالے سے کی ہیں، ان کی توہینیں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح کی جرت سے محفوظ رکھے، تمام انبیاء کا اللہ ادب کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔